ناظرین، انسانی تاریخ میں بہت سارے ظالم اور شفاق انسان گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکالیف دی اور آخرکار وہ اپنے انجام کو جا پہنچے۔ انہی میں سے ایک شخص کا نام ایدی امین تھا۔ ایدی امین یوگنڈا کا متنازع صدر تھا۔ وہ 1925 میں یوگنڈا کے علاقے کوباکو میں پیدا ہوا اور وہ اپنے دور کا بہترین کھلاڑی تھا۔ ناظرین گرامی، اس نے 1946 میں صرف 18 سال کی عمر میں آرمی میں شمولیت اختیار کر لی اور وہ 1951 میں یوگنڈا کا ہیوی ویسٹ باکسنگ چیمپئن بھی بن گیا اور یہ اعزاز تقریباً اس کے پاس 9 سال تک قائم رہا۔ یوگنڈا کا سب سے معروف کھلاڑی وہ نوجوان خصوصاً خواتین کے دلوں کا راجا تھا۔ 1965 میں وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسی وجہ سے اس کی ترقی کے دروازے کھلنے لگے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی کامیابی کی سیڑھیاں طے کرنے لگا اور صرف 5 سال میں ہی وہ اپنے ملک کی آرمی کا سربراہ بھی بن گیا۔ ناظرین گرامی، جیسے ہی وہ اس اہم منصب پر فائز ہوا تو اس نے اپنے محسن وزیر اعظم کے اقتدار پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور بالآخر وہ اس پر قابض ہو گیا۔ قبضے کے وقت وہاں کے عوام نے اس کا پرتقال استقبال کیا۔ وہ سمجھتے رہے کہ ایدی امین بہت ہی اچھا اور نیکوکار بندہ ہے۔ ایدی امین کے آنے سے ان کے حالات بدل جائیں گے اور یہ ہمارا ملک یعنی یوگنڈا ترقی کے زینے طے کرتا دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر لے گا۔ لیکن عوام کی سوچ اس کے برخلاف نکلی۔ ایدی امین جیسا نظر آتا تھا حقیقت میں ایسا نہ نکلا۔ 1972 میں ایدی امین نے اسرائیلی اور ایشیائی افراد خصوصاً کاروباری طبقے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ناظرین میں یاد رکھ کہ کاروباری افراد کسی بھی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یوگنڈا کی معیشت دھرم سے نیچے جا گری اور وہی عوام جس نے ایدی کے آنے پر خوشیوں کی شادیاں بجائے تھے اب سڑکوں پر آنے لگی۔ اب یہاں سے ایدی کا وہ چہرہ سامنے آتا ہے جو دنیا کے خوفناک آمروں کا خاصا رہا ہے۔ اس نے ہلاکو خان کی یاد تازہ کر دی اور لاشوں کے انبار لگا دیے اور اس کے حکم پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جاتا تھا۔ ناظرین میں کہا جاتا ہے کہ 8 سال کے اقتدار میں اس نے 3 لاکھ سے 5 لاکھ افراد کو قتل کیا اور وہ اپنے دور میں انسانی حقوق کی پامالی کے معاملے میں بدترین حکمران قرار پایا۔ وہ ظلم کرتا رہا اور پھر قدرت کے انتقام کا نشانہ بنا۔ ناظرین میں یہ مکافات عمل ہی ہے کہ ظلم کی سیاہ رات بالآخر ڈل جاتی ہے۔ یہی کچھ ایدی امین کے ساتھ ہوا۔ وہ جو اپنے ملک پر بلا شرکت غیر حکمران تھا، جس کے اشارے پر ہر عام آدمی کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے تھے، خود کو فیلڈ مارشل قرار دینے والا ایدی امین 11 اپریل 1999 میں اپنے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھا اور دنیا بھر کے ڈکٹیٹرز اور کرپٹ لوگوں کی طرح اپنے ملک سے فرار ہو گیا۔ ناظرین وہ پہلے لیبیا پہنچا اور بعد ازاں وہ سعودی عرب میں پناہ گزیر ہوا اور وہ مرتے دم تک وہیں رہا۔ اتنے بے گناہ لوگوں کے قتل عام کی وجہ سے اس کی موت بھی دردناک ہوئی۔ عمر کے آخری حصے میں اسے کڈنی فیلئر ہوا اور شاہ فیصل اسپتال میں اس کی زندگی کا چراغ گل ہوا اور یوں یہ ظالم اور شفاق انسان اپنے انجام کو جا پہنچا۔ ناظرین اسی طرح اسلام بھی ہمیں ظلم و ستم کرنے سے روکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں انسانوں کو عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسے یاد رکھے کفر کا نظام تو قائم ہو سکتا ہے مگر ظلم کا نظام کبھی قائم نہیں ہوتا، اور قرآن و حدیث میں بھی ہمیں ظلم و ستم نہ کرنے کی تلقین دی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کروا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ جیسا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ ناظرین ظالم کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو اس کا ظلم کی بنیاد پر پکڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا، جیسے کہ قارون اور فرعون ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔